کتاب صلاۃ الخسوف، نماز خسوف ادا کرنے کا طریقہ، حدیث نمبر 3602۔ ترجمہ: عطا بن یسار ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، تقریباً سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام سے ذرا کم، پھر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے ذرا کم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا لیکن وہ پہلے قیام سے ذرا کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کچھ پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ الٹا پاؤں واپس آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں، میں نے جنت دیکھی، فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے ایک انگور کا گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے آج تک اتنا گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ کہا گیا، ان کی ناشکری اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ فرمایا، وہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر آپ ان پر زمانہ بھر احسان کرتے رہو، پھر اگر آپ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تو اسی وقت کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ سے کچھ بھلائی پائی ہی نہیں۔ شافعی کی حدیث میں ہے کہ سورج بھی نور گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی لیکن انہوں نے افضا منہا کے الفاظ ذکر نہیں